السلام علیکم دوستو، خاص طور پر میرے بھارتی دوست، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کا میڈیا جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ہمارا پورا وطن بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ اس قدر ہولناک خبریں ہمارے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہے کہ جب ہم انہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تو یقین کریں ہم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ ہم تو اتنا امان اللہ، عمر شریف، افتخار ٹھاکر، ناصر چنیٹی، شکیل صدیقی کی کامیڈی پر لوٹ پوٹ نہیں ہوئے۔ ہمارے رنگیلا صاحب اور منور ظریف صاحب نے بھی ہمیں اس قدر نہیں ہنسایا جیسا کہ آج کل آپ کا بھارتی میڈیا ہمیں ہنسا رہا ہے۔ تو ان کا شکریہ کہ اس گرمی میں وہ ہمیں ہنسا رہے ہیں اور یہ بھی اطلاع دے رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یقین کریں کہ ہم جو 10-15 سال میں جس قدر دہشت گردی کا شکار رہے ہیں اور جس میں یقیناً کہیں نہ کہیں بھارتی حکومت کا ہاتھ ہے، اس کے بعد ہمارے لیے یہ چھوٹے موٹے دھماکے، راکٹ لانچر، میزائلوں کے حملے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہم تو انسان دوست ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا جانتے ہیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ رہی ان کی جانب سے ہمیں اس قدر مضحکہ خیز خبریں فراہم کرتے ہنسانے کی بات، تو ہم بہت خوش ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اسی طرح ہمیں ہنساتے رہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں ہی معاملہ ٹل جائے تو ٹل جائے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ابھی کسی بھی پاکستانی کو یقین نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہونے والی ہے۔ آپ یقین کریں جس دن بھی کسی ایک پاکستانی کو یہ یقین ہو گیا کہ پاک بھارت جنگ شروع ہو چکی ہے تو پھر ان لوگوں کی خیر نہیں جو پاکستان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی خوش رہیں، ہم بھی خوش رہیں۔ ہم تو خوش ہیں، اطمینان سے ہیں۔ ہماری آج کی صبح بھی بھرپور نیند کے ساتھ آغاز ہوا اور اس کے بعد آج نماز جمعہ میں بھی لوگ رہے، کہیں بھی کوئی ایسا وہ نہیں تھا، بازاروں میں بھی وہی رونق۔ بلکہ میں تو آج جب بازار کا چکر لگا کر آیا تو میں نے تو بہت کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ جو عموماً ہوتی نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کی بازاروں میں رونق اس قدر زیادہ تھی کہ ایک دوسرے سے یعنی کہ ہاں آٹا چینی دال کا ہم حال ضرور معلوم کر رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی تو خیر مہنگائی ہے نا بھائی۔ اگر مہنگائی سے ہم تو جنگ کر رہے ہیں، مہنگائی سے آپ لوگ اگر لڑنا چاہ رہے ہو تو ویلکم، ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن فی الحال ہمارا موڈ نہیں ہے آپ سے کسی قسم کی جنگ کرنے کا۔ بات آپ کو ایک اور بتا دوں کہ ہماری پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے آپ کو جواب دینے کے لیے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ انسانی جانیں ضائع ہوں۔ اس لیے اپنی حکومتوں کو بھی سمجھائیں، اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ وہ ایسی ہولناکی پیدا نہ کریں جو آپ کے لیے خطرناک ہو۔ ہمارے ایک سابق صدر تھے جنرل ضیاء الحق صاحب، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی جب آپ کی جانب سے اندرا گاندھی صاحبہ اور دیگر لوگ جنگ کی باتیں کیا کرتے تھے تو انہوں نے ایٹم بم بنا رکھا تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ایک ایٹم بم گرا دیں گے پاکستان پر تو پاکستان تہس نہس ہو جائے گا۔ تو اس وقت بھی ضیاء صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ ہم 20-22 کروڑ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، چلیں آپ کے ایٹم بم سے ہم مر جائیں گے، لیکن پھر جو آپ کا حشر ہوگا، آپ 1 ارب ہو تو ہم تو 20-22 لاکھ کروڑ مریں گے، آپ کی پوری ہندوستان ختم ہو جائے گی۔ تو سوچیں نقصان کس کا زیادہ ہوگا، اور پھر لاشوں کے ڈھیر پر کون حکومت کرے گا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جنگ کی باتیں نہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے، مسلمان کا شہادت حاصل کرنا سب سے بڑی شہادت ہے، تو ہم اپنی شہادت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا آپ سے لڑائی کا موڈ نہیں ہے۔ پھر کبھی بات کریں گے آپ سے لڑائی کی، جب آپ کی قوم لڑنے کے لیے تیار ہوگی۔ ابھی تو آپ خود اسے خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔
یہ سکون رکھیں کہ پاکستان میں کوئی خوف زدہ ہے، یہاں پر سب وہی ہو رہا ہے جو ہوتا آیا ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ شکریہ، میں سمجھتا ہوں اتنی بات بہت ہے آپ کے لیے۔ میں نے بھی اپنا فرض سمجھا کہ آپ تک اپنا پیغام پہنچاؤں تاکہ آپ خوش رہیں، ہم بھی خوش رہیں، سب خوش رہیں۔ انسانیت زندہ باد، یہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔